بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ یہ آپ کی کمپیوٹر 7 کلاس کی بک ہے، کمپیوٹر سائنس گریڈ 7 نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ آج ہم اس میں یونٹ نمبر 3 پیج نمبر 63 یونٹ ہے ایلگورتھم تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ پڑھیں گے۔ اس میں لرننگ آؤٹ کم جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے پڑھیں گے، تو ایٹ دا اینڈ آف دس چیپٹر اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو اپلائی دا کنسیپٹ آف کمپیوٹیشنل تھنکنگ ٹو ہینڈل کمپلیکس پرابلم، اپلائی کنسیپٹ آف کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ، فائنائٹ اینڈ انفائنائٹ لوپس ٹو رائٹ ڈفرینٹ ایلگورتھم۔ اس میں جو پہلا ہے اپلائی دا کنسیپٹ آف کمپیوٹیشنل تھنکنگ ٹو ہینڈل کمپلیکس پرابلم، اس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ پرابلم سالونگ۔ اے پرابلم از اے چیلنج اور سچویشن فار وچ اے سولوشن از ریکوائرڈ۔ مسئلہ ایک چیلنج یا صورتحال ہے جس کے لیے حل درکار ہے۔ پرابلم سالونگ ڈیفائنز دا پروسیس۔ مسئلہ حل کرنا کسی خاص صورتحال کا تجزیہ کرے۔ some particular situation and accordingly behaving in order to generate some response، اور اس کے مطابق کچھ رد عمل پیدا کرنے کے لیے، برتاؤ کرنے کے لیے عمل کی وضاحت کرتا ہے۔ ان کلاس 6 چھٹی کلاس میں we not only identified، ہم نے صرف شناخت نہیں کیے تھے، but also solved some اور ڈیلی لائف پرابلم، ہم نے کچھ روزمرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی حل کیے تھے۔ nowadays آج کل کمپیوٹر آر یوز ٹو سالو پرابلم، کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے مسائل حل کرنے کے لیے، یعنی فاسٹر، بہت تیزی کے ساتھ، یعنی تیزی فاسٹر، یعنی بہت جو بھی مسئلہ ہو وہ فاسٹلی حل کیا جائے، اینڈ مور ریلائبل و قابل اعتماد طریقے سے مسئلہ حل کیا جائے۔ اٹ از امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کمپیوٹر فالو دا ان پٹ پروسیس، کہ کمپیوٹر کو سمجھا جائے فالو اس طریقے سے، دیٹ ان پٹ، کہ اس میں ان پٹ فیڈ کیا جائے، داخل کیا جائے، پروسیس اس کو پھر پروسیس کیا جائے، آؤٹ پٹ ماڈل، یعنی کمپیوٹر ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل کے بیس پہ کام کرتا ہے۔ دا کمپیوٹر سالوز، دا کمپیوٹر حل کرتا ہے دا پرابلم، مسائل کو، بائی ٹیکنگ سم کائنڈ آف ان پٹ، کچھ ان پٹ لے کے پھر اس پہ پرفارمنگ سم آپریشن، پھر ان ان پٹ کے اوپر کچھ آپریشن پرفارم کرے آن دا ان پٹ، اینڈ اکارڈنگلی، اور اسی طرح پروڈیوسنگ سم کائنڈ آف آؤٹ پٹ، اسی طرح وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے۔ یہ بچوں ایک شکل ہے، پرابلم سالونگ سٹیپس، ایک خلاصہ اس کے بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، اس کے بعد ڈیکمپوز پرابلم دوسرا سٹیپ ہے، تیسرا سٹیپ پوٹینشیل سلوشن، یعنی ان کا حل، چوتھا آئیڈیل سلوشن، یعنی مثالی حل، اس میں سے جو اچھا حل ہے وہ لینا، پانچواں امپلیمنٹ سلوشن، پھر جو آپ نے حل چوز کر لیا پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور چھٹا ایولیوشن سلوشن، ایولویٹ سلوشن، یعنی اس کا فیڈ بیک لینا ہے۔ پرابلم انالیسس، سلوشن ڈیولپمنٹ، یہ اس پرابلم سالونگ کا دو میجر کیٹیگری ہیں، ایک پرابلم انالیسس ہے، دوسرا سلوشن ڈیولپمنٹ، یہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے۔ پرابلم سالونگ پروسیس۔ The problem solving process is divided into two category، یہ دو کیٹیگری پہ مشتمل ہے۔ پرابلم انالیسس، یعنی مسئلے کا تجزیہ کرنا، اینڈ سلوشن، اور اس کا حل ڈھونڈنا۔ دیز ٹو کیٹیگریز، یہ دو کیٹیگری جو ہے آر ڈسکسڈ بلو ان ڈیٹیل، نیچے ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ نمبر 1، پرابلم انالیسس۔ پرابلم انالیسس کا مطلب ہے مسئلے کا تجزیہ کرنا، یعنی ان کے بنیادی جو بیسک انفارمیشن ہے یا ان کی جو بنیادی سٹیپ کو معلوم کرنا کہ پرابلم ایکچوئل ہے کیا۔ پرابلم is always identified by having a deeper analysis of the situation۔ مسئلے کو ہمیشہ شناخت کیا جاتا ہے یا پرکھا جاتا ہے، اس کی ڈیپر یعنی گہرائی کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ سچویشن کا مطلب ہے جو بھی اس ٹائم مسئلہ ہوتا ہے۔ دس پرٹیکولرلی
یہ خصوصی طور پر انکلوڈ اس میں شامل ہوتے ہیں obtaining the background information، حاصل کیا جائے اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن، یعنی اس کی پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، وہ جو پیچھے ان کے انفارمیشن ہوتے ہیں وہ لینا، ریلیونٹ ٹو دیٹ سچویشن، جو اس مسئلے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے مسئلے کا۔ سینس، کمپیوٹر آر یوزڈ، استعمال کیا جاتا ہے، ٹو سالو پرابلم، مسائل کو حل کرنے کے لیے، فرام ویریس ڈومین، مختلف طبقہ فکر، مختلف ڈومین میں، نوڈ میں، اور ڈسپلن سچ از انڈسٹریل، ہمارے صنعتی ایریا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایگریکلچر، زراعت، ہیلتھ کیئر، ہسپتال میں، اور ٹیکنالوجی، جدید جو ٹیکنالوجی ہے، اینڈ سو آن، اسی طرح بہت سارے اور بھی ڈومین ہیں جن میں ہمارے کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی کمپیوٹر مسائل کی تجزیے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے بھی ایک پروگرام لکھا جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہیلپس، یہ جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ، کہ ہم سمجھ جائیں دا پرابلم، مسئلے کو، ان پرابلم ایریا، مسئلے کو سمجھ جائیں، اینڈ آئیڈینٹیفائی، اور اس کے لیے ہم شناخت کر لیں یا ہمیں پتہ چلے ان ایگزیکٹ پرابلم کہ پرابلم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی دوسرا اس کا جو اسٹیپ ہے، آئیڈینٹیفائی پرابلم۔ دیر آر ملٹیپل identify problem. There are multiple ways to identify the problem, such as through brainstorming, discussion and many more. یہاں پہ مختلف طریقے ہیں پرابلم کو شناخت کرنے کے لیے، فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ایکچوئل مسئلہ ہے کیا، پرابلم کیا ہے۔ وہ ہے دماغی طور پہ، یعنی ہم کوئی حل سوچیں، ڈسکشن، بحث مباحثہ کے ساتھ، اور یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی طریقے ہیں۔ آفٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم، جب ہمیں مسئلے کا پتہ چلے، سمجھ جائیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ مسئلہ ایکچوئل یہ ہے، دا پرابلم از اسٹیٹڈ، پھر پرابلم کو ہم بیان کرتے ہیں ان اے کلیئر، واضح طور پہ، اینڈ پریسائز وے، واضح طریقے کے ساتھ، یعنی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اینڈ ٹپیکلی اٹ از ریٹن ان دا کنٹیکسٹ آف نیڈ، پھر ہم اس مسئلے کو لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر۔ فار دس پرپز، اس مقصد کے لیے، یو میں رائٹ، آپ لکھ سکتے ہیں اے ڈیٹیلڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ ڈیٹیلڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ نے پرابلم کو اینالائز کیا، یعنی اس کا تجزیہ کیا، پھر اس میں سے جو مسائل ہیں وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں، پھر اس کو ایک کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ دیے، تو اس کو ڈیٹیلڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ ابھی اس کا تیسرا جو اسٹیپ ہے، ڈی کمپوز پرابلم۔ سم ٹائم ایون وین یو انڈرسٹینڈ واٹ از دا پرابلم، کئی دفعہ ایون وین یو انڈرسٹینڈ، جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ واٹ از دا پرابلم، کہ مسئلہ کیا ہے، اٹ مے بی ٹو بگ، یہ بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اٹ مے بی ٹو بگ، یہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، ٹو فکس دا پرابلم، تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے آل ایٹ ونس، ایک ہی دفعہ، ایک ہی سٹانس میں۔ ان دس سچویشن، اسی وقت، dividing the problem into small and manageable component could be a useful trick. اس پرابلم کو پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی dividing the problem into small and manageable component، یہ بھی ایک یوزفل، ایک کرامت طریقہ ہو سکتا ہے، ایک ٹرک ہے کہ وہ ایک بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہم مینیج کر سکیں۔ ناٹ اونلی ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ، یعنی یہ جو ڈیوائڈ کرتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم سمجھیں اس کو اچھی طریقے سے، بٹ اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دا پرابلم بٹ آلسو پرووائڈ اے بیٹر سلوشن، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے حل کی طریقے بھی ہمیں صحیح سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ پرابلم انالیسس کے 3 ہیں، پرابلم انالیسس، اس کا تجزیہ کرنا، پھر آئیڈینٹیفائی پرابلم، اس کا شناخت کرنا، پھر ڈی کمپوز پرابلم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ ابھی اس کا ہم دوسرے پارٹ پہ آ جاتے ہیں، سلوشن ڈیولپمنٹ۔ ابھی ہم نے ایک سائڈ مختص کر لیا کہ جی اس میں پرابلم یہ ہے، ابھی اس کی سلوشن ہم نے لکھنا ہے۔ سلوشن ڈیزائن از ٹو پروپوز سلوشن ٹو میٹ دا نیڈ آئیڈینٹیفائڈ ڈیورنگ پرابلم انالیسس۔ سلوشن ہم تب ڈیزائن کرتے ہیں جب ہم مختلف طریقے اس کے حل کرنے کے لیے پروپوز کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، ٹو میٹ، تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے،
جو پچھلے ہم نے پرابلم سولو کرنے کے لیے یعنی اس کو تجزیہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جو سلوشن ہم پروپوز کرتے ہیں، اس پروسیس کو سلوشن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل سلوشن، ایک مخفی، پوٹینشیل کے مطلب ہے مخفی، چھپا ہوا، یعنی آپ کے ذہن میں ایک پلان ہے کہ یہ مسئلہ، یہ پرابلم اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم پوٹینشیل سلوشن کہتے ہیں، اس کا شناخت کرنا یا چناؤ کرنا۔ آلویز آئیڈینٹیفائی اے سلوشن بیفور ڈیزائننگ اٹ because there might be many ways to solve a problem or a particular component of that problem۔ ہمیشہ ایک حل آپ چن لیتے ہیں، شناخت کر لیتے ہیں بیفور ڈیزائننگ، پہلے اس کی ڈیزائن کرنے سے پہلے کہ میں نے یہ طریقہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اٹ بیکاز کیونکہ دیر مائٹ بی اے مینی ویز، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ٹو سالو اے پرابلم کو حل کرنے کے لیے، اور پرٹیکولر خاص کمپوننٹ آف دیٹ پرابلم، یا اس مسئلے کا خاص ایک جز کو ہم حل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ایک مخفی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب، اس پوری پیراگراف کا مطلب ہے کہ مختلف طریقے پوٹینشیل سلوشن اویلیبل ہوتے ہیں، ان میں آپ نے ایک ہی طریقہ چن لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹیپ آتا ہے آئیڈینٹیفائی آئیڈیل سلوشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2-3 طریقے ہیں آپ کے پاس پرابلم کو حل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس میں سے ایک ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ آئیڈیل کے مطلب ہے مثالی، یعنی جو قابل عمل بھی ہو، سوکھا بھی ہو، ایزی بھی ہو، اور کم ٹائم میں آپ کو زیادہ آؤٹ پٹ دے دے، وہ سلوشن آپ نے لینا ہے۔ among the available alternative، جو سلوشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں، بیسٹ ون از سلیکٹڈ، اس میں سے اچھا سلوشن سلیکٹ کریں، بائی eliminating the less desirable or unreasonable solution، ان میں سے وہ طریقے آپ نہ لیں یا ایلیمینیٹ کر دیں۔ ایلیمینیٹ کا مطلب ہے نکال لینا، یعنی ان کو آپ نے نہیں چن لینا جو کہ سود مند ثابت نہ ہو، یا وہ طریقے انریزنیبل ہو، یعنی زیادہ موزوں نہ ہو۔ دا آئیڈیل سلوشن از افیکٹو، جو طریقہ آپ لیتے ہیں وہ افیکٹو ہوگا، یعنی اچھا ہوگا، ایفیشینٹ ہوگا، یعنی اچھا ایکٹ کرے گا، کم ٹائم میں زیادہ بیسٹ اورینٹڈ ریزلٹ دے گا، اینڈ ہیز دا فیوسٹ سائڈ ایفیکٹ، اور اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت کم ہو سکتے ہیں۔ فیو کے مطلب ہے یعنی بہت کم ہو سکتے ہیں۔ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ڈیزائن دیٹ سلوشن، ابھی یہ ٹائم ہے کہ اس سلوشن کو ہم ڈیزائن کریں۔ ابھی ڈیزائن کس طرح کریں گے؟ دس سلوشن، یہ جو سلوشن ہم حل جو ہم نکالتے ہیں، یہ جو حل مرتب کرتے ہیں، شوڈ بی ڈیزائن، ان کو ڈیزائن کرنا ہے ان اے وے، اسی طریقے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کریں دیٹ کین افیکٹولی بی کیریڈ آؤٹ بائی اے کمپیوٹر، کہ وہ کمپیوٹر کو آسانی سے وہ اس کو سمجھ بھی آ جائے اور اس کو پرفارم بھی کریں۔ دا ڈیزائن میں بی انوالو، اس ڈیزائن میں شامل ہوتے ہیں ڈرائنگ، ایک ڈرا کرنا، اے فلو چارٹ بیسیکلی جو ہم شیپ بناتے ہیں، ریکٹینگل، اسکوائر، سرکل، یہ جب ایک پیج پہ آپ کرتے ہیں تو اس کو فلو چارٹ ڈرا کرتے ہیں، ان ڈیزائن کے ذریعے اس کو فلو چارٹ کہتے ہیں۔ یا رائٹنگ ایلوگریتم، اس کو ایلوگریتم بھی کہتے ہیں۔ ایلوگریتم کا مطلب ہے کہ جس طرح ابھی آپ ایک ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ 2 × 2 = 4۔ ابھی جو 2 × 2 ہے بیسیکلی، یہ میں ایک کنسیپٹ کلیئر کروا رہا ہوں کہ یہ ایک ایلوگریتم آپ نے لکھ دیا کہ 2 × 2 = 4۔ ابھی 4 اس کا ریزلٹ ہے اور 2 × 2 آپ نے ایک ایلوگریتم کر لیا۔ ابھی 2 کو اگر آپ نے اس طرح 1 × 1 = 2 لکھ دیا، پھر اس کو ملٹیپلائی کر دیا، پھر 1 × 1، تو اس کو ایک فلو چارٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک فلو چارٹ کے ذریعے اس کو اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے، فلو چارٹ انہیں ڈیزائن کر دیا۔ اچھا، ابھی نیکسٹ اس کا جو پیراگراف ہے پرابلم سالونگ کا، وہ ہے امپلیمنٹیشن سلوشن۔ ابھی پہلے ہم نے پوٹینشیل سلوشن ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد آئیڈیل سلوشن ڈسکس کیا۔
اور اس کے بعد ہم نے ڈیزائن جو آئیڈینٹیفائی کر لیا، جو ہم نے لینا ہے سلوشن وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ ابھی اس فلو چارٹ جب ہم نے جب لکھ لیا تو اس کو امپلیمنٹ سلوشن یعنی اس کو نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے کمپیوٹر میں کہ کس طرح ہم کریں گے، وہ ابھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دا ڈیزائن سلوشن از امپلیمنٹڈ اکارڈنگ ٹو سم پلان، جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے سلوشن کہ یہ حل جو ہے یہ ہم نافذ کریں گے، وہ کچھ پلان یعنی کچھ طریقوں کے ساتھ اس کو کمپیوٹر میں ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک کیس ہم لے لیتے ہیں، ویئر اے پرابلم از ڈیکمپوز انٹو سب پرابلم، ایک پرابلم ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا۔ ایچ آف دی سب پرابلم، اس میں سے ہر ایک پارٹ جو ہے پرابلم کا could be implemented، وہ نافذ ہو سکتا ہے in a phase or a parallel solution، یعنی ایک ترتیب سے یا ایک parallel کے مطلب ہے کہ دو parallel آپ اس کو چلا رہے ہیں۔ The problem where the computer is being used as a tool، جو پرابلم ہے where the computer is being used، جو کمپیوٹر اس پہ کام کرتا ہے، جو ٹول یوز کرتا ہے۔ The implementation is done by converting the solution design، جو آپ نے ڈیزائن سلوشن دیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک جو ٹول استعمال کرتا ہے، ڈیزائن انٹو سم پروگرامنگ لینگویج، وہ ٹول جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج ہے سچ ایز اسکریچ، پائتھن اور جاوا، اور بھی اس کے علاوہ مختلف کئی سارے لینگویجز ہیں جن میں پروگرامر وہ سلوشن جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر ٹول میں ایز اے ٹول کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ ایویلویٹ سلوشن، اس پیراگراف میں جو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے، پھر اس کو ڈیکمپوز کر دیا، پھر سلوشن بھی ڈیزائن کر دیا بیسٹ آئیڈیل قسم کا، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ سلوشن کر دیا، اس کے بعد اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کا تجزیہ لیا جاتا ہے دوبارہ آخر میں کہ یہ جو ہم نے سلوشن لے لیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔ آفٹر دا سکسیزفل امپلیمنٹیشن، کامیابی کے ساتھ نافذ کیا ہوا جو ہم نے ڈیزائن ہے، اس کے بعد دا سلوشن از ایویلویٹڈ، یہ جو سلوشن کا یہاں پہ مطلب ہے کہ جو پرابلم کا جو سلوشن ہم نے لیا ہے یعنی جو ہم نے حل اس کا سوچا ہے اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے بائی سیکنگ فیڈ بیک، یعنی وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا بار بار وہ پروگرام ہم رن کرتے ہیں تو اس کو فیڈ بیک یعنی لیا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا ہر ایک سٹیپ ہے، اینڈ ایف ریکوائرڈ ایچ سٹیپ، اس کا ہر ایک سٹیپ از پرفارمڈ ریپیٹڈلی، دوبارہ بار بار دیکھا جاتا ہے انٹل حتیٰ کہ ان ایکسیپٹیبل سلوشن از فاؤنڈ، کہ ہمیں صحیح سلوشن مل نہ جائے۔ ایوری اسٹیپ آف پرابلم کا جو ہر اسٹیپ ہے، سالونگ پلیز این ایکول رول ان اٹ سکسیس، اس کی کامیابی میں ہر جو اسٹیپ ہے وہ اس کا کلیدی رول ہوتا ہے، یعنی کمپیوٹر میں جو بھی اسٹیپ آپ اس میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں پرابلم کو، یعنی بائی پارٹس کرتے ہیں، ان میں ہر ایک اسٹیپ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس کا بہت کی رول ہوتا ہے، اس میں ایک رول بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کا ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں آئے گا، کیونکہ کمپیوٹر ڈاٹ کو بھی جب انٹر کرتے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو آج کا بیٹا یہ ہم نے پرابلم سالونگ کے جو ہم نے پڑھ لیا ہے دو کیٹیگری، اس میں سے پرابلم انالیسز، پرابلم سالونگ پروسیس میں سے پرابلم انالیسز ہیں، اور سلوشن ڈیولپمنٹ، یہ ہم نے آج ڈسکس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کمپیوٹیشنل تھنکنگ کو ڈسکس کریں گے، اس کا آگے جو پیج نمبر 66 میں ہے، اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی ہے تو دوبارہ ریپیٹ کر کے آپ اس کو سن لیں ایک دفعہ، اگر پھر بھی آپ کو صحیح اس میں کچھ کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ اس کو رپلائی کر دوں گا۔ جو بھی بچے اس چینل پہ نیو ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آگے میں پورا اس کا جو ایکسرسائز ہے کویسچن آنسر، اس کا بھی میں جواب ڈیٹیل سے اس کا ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہ رہیں۔ السلام علیکم۔